رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمؤمنين والموحدين والنار للكافرين والمعاندين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء. ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جابر قل اللهم لا تجعلني من المحرومين واجعلني من المرحومين. صلى الله عليه وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موضوع سارا چلتا پہ کہ کیڑے وہ اسباب ہیں جنہاں دی وجہ تو انسان محروم تھی ویندا ہے. تو میں عرض کیتا ہے کہ سب تو پہلا جڑا سبب ہے وہ ہے موقع تو فائدہ نہ اٹھانا. جڑا بندہ موقع تو فائدہ نہیں اٹھائندا وہ کافی ساری چیزوں تو محروم تھی ویندا ہے. مسا اوقات وہ اللہ دی رحمت تو بھی محروم تھی سکتا ہے. اور تاریخی کچھ واقعات اور سامنے کل پیش کیتے گئے کہ انسان سارے اکثر نوجوانوں کے نال بھی ہوندا ہے کہ وقت دے اوتے فیصلہ نہ کر سکنا، وقت دے اوتے ایک مسمم ارادے دا نہ ہونا انسان کو ساری زندگی پچھتاونا پوندا ہے. اور ڈھیر ساری نعمتوں تو خدا محروم کر چھوڑیندا ہے اگر وقت دے اوتے موقع دے اوتے اچھا فیصلہ نہ کر سکے. ڈھیر سارے اسٹوڈنٹ حضرات ایو جہ ہیں جس ویلے وہ میٹرک پاس کریں دیں داخلے واسطے مشورہ بھی کریں رہتے ہیں لیکن وہ فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے. جڑے فیلڈ دے وچ انہاں ونجنا چاہیدا ہوندا ہے وہ فیلڈ وچ نہیں ویندے بلکہ وہ بے فیلڈ وچ داخلہ گن کھڑدے. صلوات پڑھو بار محمد آل بیت. کئی وہ جے اسٹوڈنٹ ہیں جڑے موقع فائدہ نہیں چاہ سکتے ایک لحظے دی غلطی کریں 3-4 سالوں تو بعد انہوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جڑا فیلڈ کو اساں اپنایا ہے یہ فیلڈ تک کام دا ہی یہ تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں. ہون پچھتاون دے نال کیا تھی سی جو کہ موقع ضائع تھی گئے. یہ واسطے ٹائم دے ہوتے موقع شناسی بھی بہت ایک مسئلہ ہے. ایک موقع ضائع نہ کرنا اور دوسرا موقع کو پہچاننا، موقع دی معرفت رکھنا، یہ دو الگ الگ موضوع ہیں. تاریخ دے وچ بہت سارے ایسے مسائل ہیں موقع تو فائدہ چاہنا واسطے بندے ہوشیار ہیں کہ ٹائم ضائع نہیں کرنا، موقع تو فائدہ چاہنا ہے لیکن وہ موقع شناسی کوئی نہیں انہوں کو اتھا مار کا آ گیا. اور انہوں نے وچوں ایک کل بھی میں مثال لیتی ہے کہ آج میں ایک بڑی تاریخی مثال لینا چاہنا ہے. عبید اللہ ابن حر جعفی بہت بڑا نام ہے تاریخ دا، انتہائی بڑا نام ہے. شاید اس مختار نامے والے فلم دے وچ ڈٹھا ہی ہو سی اس کو. اور جڑا پہلے مختار دے نال ہوندا ہے تے بعد مصعب بن زبیر دے نال رل ویندا ہے. حالانکہ تو غلط دکھایا گیا. عبید اللہ ابن حر جعفی جوان دکھایا گیا، جوان نہیں وہ بڑھڑا، کیونکہ وہ پہلے جنگ صفین دے وچ اس نے شرکت کی تھی
جنگ صفین دے وچ معاویہ دا کمانڈر آئی، امیر المومنین دے خلاف جنگ لڑی. اتھاں جلے جنگ دے وچ مسائل پیش آئیں، حکمیت دے قرآن مجید بلند کیتا گئے، تو کافی سارے بندے وہ امیر شام دی چال کو نہ سمجھ سکے. امیر الشام دی چال کو کیا سمجھے، نہ اتنی معرفت ہی نہ رکھتے، عرض کیتے موقع شناسی کوئی نہیں انہوں نے. اسے جنگ دے وچ جنگ صفین دے وچ ایک گروہ ایسا بھی آئی، ڈھیر سارے بندے متا گئے کہ تھوڑے اتنے کافی سارے افراد ہی ہو جائیں، وہ حضرت عمار دی وجہ تو جنگ صفین شرکت کی تھی. انہوں جنگ شرکت تو مراد یہ نہیں کہ تلوار چلائیے، وہ دیکھن گئے ہیں، تلواراں چاہ کے اپنا اصلہ چاہ کے گئے ہیں کہ ایسا دے دیں. اگر عمار شہید تھے ایسا سمجھ ویسوں کہ باغی گروہ کون ہے، چونکہ پیغمبر دی حدیث ہے کہ اے عمار تے کوئی باغی گروہ قتل کرے سی، تو سب معرفت حاصل ہو ویسی جیلے عمار شہید تھیا تو اسا انشاءاللہ والا جنگ لڑسوں. جتنے تک عمار شہید نہیں تھی دے اتنے تک اسا جنگ نہیں لڑ دے. تو اندازہ کر سکتے ہوئے کہ ایک پاسوں امیر شام ہوئے، ایک پاسوں علی ابن ابی طالب ہوئے، تو بندے کو پتہ ہی نہ ہوئے حق کیڑے پاسوں. بندے نے سوال ہی پوچھا امیر المومنین کو کہ حق کیا ہے، انہوں نے کہا پہلے حق والے کو پہچان، پیچھے تک پتہ لگ سی حق ہوندہ کیا تمہیں تک پتہ لگ سی. اچھا یہ ہوں یہ الفاظ میرے اپنے ہیں، تاریخ دے نہیں. اچھی ٹبے دے یا اچھی جہاں دے چڑھ کے گروہ بہ گئے. انتظار دے وچ ہیں دیکھا حضرت عمار کس ٹائم شہید تھی سر. جنگ صفین بڑی لمبی جنگ ہے، جنگ صفین کو چھوٹی بڑی جنگ نہیں ہے کوئی. جنگ صفین جڑا ہے وہ لمبی چوڑی جنگ ہے، کئی مہینے لگ گئے ان کو جنگ لڑ دے. ایک کئی مہینے انتظار کر رہے ہیں، یعنی اتنی عقل ہی کونی، اتنا معرفت ہی کونی. اچھا چلو جس ویلے حضرت عمار شہید تھی گیا انہیں تلواراں چاہ کے تے دوڑ لا رہی تھی ابھی معاویہ باغی گروہ ہے، انہیں قتل کرے نہیں دی ایسی دی تیسی. پیغمبر نے صحیح فرمایا ہے باغی ہے تے فلاں ہے. اچھا تلواراں چاہ کے جو انہیں حملہ کیتے اگلا بندہ کہ کھڑو 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 کرے. انہاں کہا سب باغیاں دے نال جنگ کرنی. انہاں کہ باغی یہ تو نہیں ہے، باغی تو وہ گروہ ہے. وہ کیویں؟ انہاں کہ نہ امیر المومنین عمار کو نہ رلا آویلا تے نہ شہید تھی بیا. لہذا کون قاتل کون ہے؟ یہ والے قاتل ہے نہ کہ وہ والے. ہاں ٹھیک آتے پہ این پاسے حملہ کر دیتا رہے. امیر المومنین دی فوج تے حملہ کر دیتا. امیر المومنین کو جلے پتہ لگے وہ باہر نکلنا کہ وہ کیا مسئلہ ہے، تو سب باغی گروہ ہو. انہاں کہ کیوں عمار کو نہیں قتل کیتا؟ انہاں کہ ایسا کتنا کیتا ہے، مارا تو انہاں ہے. انہاں کہ تو نہ گھین نہ ہوا نا نال، اس نال گھین آئے ہوئے تو وہاں سے مارا گیا. امیر المومنین نے بتا کہ اگر یہ گال ہے تو بات حضرت حمزہ سید الشہداء دے قاتل بھی تو بات رسول اللہ ہے، نال نہ گھین آوے نہ نہ مری جانا. وہ ٹھیک آتے پن والا معاویہ تے چڑھ گیا. یہ جڑے تاریخی واقعات ہیں نا یہ سارے واسطے سبق ہیں کہ اساں جڑا ہے وہ کہڑے پاسے کھڑے ہیں. ساری قوم دی جڑی صورتحال اس ٹائم تھی چکی ہے وہی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. میرا یہ واقعہ سناون دا جڑا مقصد ہے تو ایک ٹاپک جان کے میں جوانہ واسطے اپنا ہے کہ فرصت تو فائدہ اٹھاؤ اور موقع شناسی ہونی چاہیے، انسان کو معرفت ہونی چاہیے. موقع دیکھیں تو صحیح کیڑے ٹائم کیڑا اقدام کرنا چاہیے. وہ ان کو میں مثال لیتی ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ حضرات کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیڑا فیلڈ چوز کرنا ہے، وہ نہیں پتہ ہوتا. بعد میں 4 سال بعد کورس کر کے بعد پچھتانے. میرے اپنے بال ہی میں کیتا ہے 4 سال پڑھتا رہا، ایم اے کر کے جل کر کے تو میری ڈگری تو فضول ہے، میں تو یہ پاس آنا ہی نہ چاہتا. تو آئے کیوں ہوئے کہیں کھاتا کو بس تھوڑے ایک دوست کو مشورہ کیتا نہ ہو دیتا. 4 سال پورے ضائع تھی گئے. بھائی میں کہنی مثال ہے، میرے اپنے گھر دی مثال ہے. ایمان سے عزیزان موقع شناسی انسان کو بہت سارے فائدے پہنچائیں دی، اور موقع تو فائدہ نہ چاہنا ضائع کرنے ہونا وہ کو نہ پہچاننا ساری زندگی کا پچھتاوا ہے. کل بھی تھوڑے سامنے عرض کیتا ہے کہ جنت بھی کھو سکتا ہے انسان، سید الشہداء دی نوکری کھو سکتا ہے، سید الشہداء دے نال شہادت دا درجہ کھو سکتا ہے. یہ عبید اللہ ابن حرجوفی انہوں نے ایک وہ بندہ ہے جڑا معاویہ دا کمانڈر ہوتا پہلے. جلے قرآن نیزاں تے رکھے سمجھ گئے مکاری، آدھے نہیں علی حق دوتے ہیں.
وقت حکمیت امیر المومنین دی سائٹ کرنا رہ گئی، لیکن چونکہ اندروں اہل بیت کو چنگا نہیں سمجھتا، و جس ویلے کوفے دے وچ آیا ہے اس کہ اج تو بعد میں کہیں پاسوں نہ لڑ سا، یہ آپ لڑن میں کہیں پاسوں نہ آ سا۔ حالانکہ یہ بھی غلط ہے کہ حق کو باطل دے مار کے دے وچ بندہ آنکھے جی میں کہیں پاسوں دا کونا، وہ باطل دے پاسوں ہوندے آٹومیٹک۔ یہ واسطے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا دے میدان وچ ڈھیر سارے بندیاں کو روک کے آکھا ایسی جہاد تے چلے ونجو جتھا میری استغاثے دی آواز نہ آوے، اگر کسی بندے نے میرا استغاثہ سن گیتا تے وقت میں کو لبیک نہ آکھا جہنم وچ ویسی۔ نہج البلاغہ دے وچ ایک چھوٹا جہا کلمات کسار دے جو کلمہ کثیر ہے، چھوٹا جہا کلمہ ہے، اون وچ مولا فرمائے کن فن فتنہ تے قبل اللبون، وہ مشہور ہے کہ جل فتنہ ہوئے نا اس ویلے ڈاچی دے بچے جیاں بن گئے کرو، لا ظہر لا یرکب جنی ذات پشت ہوندی ہے جو تو سوار تھیا جا سکے اور نہ ہو کو ردھا جا سکتا ہے، اتنا بڑا ہوندا نہیں تک ردھ ہی کو نہیں ہوندا، سواری نہیں کیتی جا سکتی۔ آیت اللہ کوئی نہیں دا ترجمہ ہی کیتا ہے کہ فتنے دے وچ سائیڈ تے نہیں رہنا، فتنے دے وچ حق کو پہچاننا ہے تے حق دا ساتھ دینا، این کو آدن تیرے کول کوئی ناجائز فائدہ نہ چاہے، مطلب تیری کوئی پشت چڑھ بنے، مطلب کوئی تیرے دودھ ڈوگے نے انج نہ کرے۔ ہاں یہ ہن سوچے کہ میں ہن کہیں دے نال ہی نہ تھی سا، اج تو بعد نہ جنگ شرکت کرے سا نہ کہیں دے حق مریشی، بس میں آپ جانا تو میرا کام جانا۔ یہ کوفے دے آ رہے ہے کوفی، جلے کوفے دے جناندہ بھی آئی، اس کو بھنک پائے گئی ہے کہ ان قریب امام حسین تے یزید دی جنگ لگنی، بندہ بڑا تیز ہے، سیاسی بہو ہے، این کوفہ چھوڑ دیتا ہے کہ جی میں کوفہ نہیں رہندا، میں نہ کوفہ ہو سا تے نہ ابن زیاد دے ہتھیں چڑھ سا تے نہ میں کو فوج بھرتی کرے سا تے نہ میں کو لڑنا کو سا، یہ پہلے ہی کوفے تو نکل آئے، اور اتفاقاً رستے دے اتنے ہی ملاقات تھی گئی حضرت امام حسین، وہ کربلا دے کوفے تے راہ دیتے۔ امام حسین علیہ السلام نے پہلے بندہ بھیجا میں کو مل لیا کہ میں کیوں ملنا بھائی، نہیں ملتا، بات امام جڑے ہیں آپ سے لے گئے، اور روایت بڑی عجیب ہے، میں کو سمجھ نہیں آتی تھا امام علیہ السلام کی مضمومیت کتنی زیادہ ہے کہ پہلے امام خود گئے ملن واسطے، پہلے صدایا نے نہیں آیا، بات خود گئے ملن واسطے، اس نے کوئی حامی نہیں بھری سا کہ نہیں میں کوفہ چھوڑا ہی اس واسطے کہ میں تھوڑی جنگ چ نہ آواں، میں کہیں فتنے چ نہیں پاؤنا چاہتا، تساں بس آپ جانا جزید جانے تھوڑا کام جانے، میں نہیں آتا تھوڑے نال۔ امام نے کافی زور اتنے سمجھایا ہے کہ حق کو پہچان، میں حق کا، میں جنت اور جہنم دی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی لڑائی دی گفتگو تو نہیں ہو رہی، میں زہرا دا بیٹا ہاں، اس بندے نے نہیں منیا کہ آقا تساں ٹھیک ہے ہو پائے جو کچھ بھی ہے میں نہیں آتا، صاف جواب دیتا ہے۔ اور روایت آ رہی ہے کہ جا حسین و معہو سبیانو، امام حسین اپنے بچیاں کو نال لا کے آئے، دیکھو امام حسین اپنے بالاں کو گھیرنا ہے، میں قربان بنا، یہ مظلومیت ہے، میں کیا آ سکتا ہوں، سیاسی تحلیل کیا کیتی جا سکتی ہے۔ جس ویلے سمجھاون لگے بچے نہ لا گئے، سارے کول بھی رواج ہے، عرب دے بہت شدید رواج ہے، ہن بھی رواج ہے عرب دے وچ، عرب دے وچ اگر کوئی بندہ کہیں دے دروازے دے تے ٹر کے تے لگا ونے تے خاص طور تے نال بچے نہ لا کے لگا ونے اگلے بندے قتل معاف کر لیندے نے، عرب دے وچ رواج ہے، ہن اتھے سارے کول ہی ہے، پتہ نہیں کہ جے بدبخت لوگ ہیں، موقع شناس نہیں ہیں نا۔ امام منت کریں دیں، اور امام ایک گال کیتی ہے، وہاں کہ تیرے بڑے گناہ ہیں، لکا ذنب کثیر، تیرے بڑے گناہ ہیں، تینے جنگ صفین دے وچ امیر المومنین دے خلاف لڑی ہے، میں چاہنا تو گناہ تیرے معاف تھی، میں گارنٹی دینا میں تیری شفاعت کرے سا تمہارے نال تھی ہے۔ ممکن ہے میرے بالا دے وچوں کوئی بچیاں دے وچوں کہیں بندے دے ذہن وچ یہ گال آندی پئی ہوئے کہ امام علیہ السلام اپنے نال بندے رلا کے تے جنگ کرنا چاہتے ہیں تے جیتنا چاہتے ہیں تے فلاں، یہ ہدایت کر رہے ہیں، ایک بندے اگر ہدایت پا ونے نا انہوں دے واسطے بہت بڑا ہے، آدم جہنم تو بچ ونے، میں کوئی فائدہ تھی وے یا نہ تھی وے، یہ بندہ جہنم میں نہ ونے۔ ویسے بڑا زور لائے حضرت امام حسین علیہ السلام نے، کہیں میرے کوئی خطبہ، کہیں میرے کوئی خطبہ، کہیں میرے کچھ، حتیٰ کہ حضرت اصغر علیہ السلام کو چاہ کے جو گھن گئے یہ بھی ہدایت کی خاطر رہا، نہیں تو امام جان دینا نہ پانی نہیں دینا، حجت تمام کی تھی امام نے۔
اچھا یہ بندہ ایسا ہے کہ نہیں آقا مننا اور تو مختار نامے تے ڈٹھا ہوا سی جس ویلے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ آدھے رہ گئے امام نے میں ادھر کچھ چند جملے لکھیں صلوات پڑھ بار محمد اہل بیت محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی اللہ محمد ادھے آقا ہکا تسا چونکہ بالا کو ٹول کے گھینا ہے میں تو آنا نہیں میرا گھوڑا بھی حاضر ہے میری تلوار بھی حاضر ہے میرا نیزہ بھی حاضر ہے گھوڑا میرے کو وہ ہے ساری زندگی اتنے میں سواری کی ہے جس دشمن دے پچھوں لگے کو چھڑیندہ نہیں تو جیڑا کوئی دشمن ہی دے پچھوں لگے وہ کو ملن نہیں دینا وہ گھوڑا تھوڑے حوالے کرے دا عرب دا گھوڑا بڑا وہ ہوندہ امام نے فرمایا لا حاجت لی لا رمحکا ولا سیفکا ولا فرسکا میں کو تیرے گھوڑے دی لوڑ کو نہیں میں کو تے کو بچائندہ بتا ہوں میں کو تیرے نیزے دی ضرورت کو نہیں میں کو تیری تلوار دی لوڑ کوئی نہیں آیا اچھا بات ابھی کوفے بھی نہیں آیا یہ اتھے ہی کربلا دے اطراف دے وچ بدہ رہ گئی جس ویلے امام شہید ہو گئے نا تو یہ بلا کربلا دے میدان آئے کربلا دے میدان دے اتھے آ کے تے امام حسین دی لاش تے کھڑے ہو کے انسان شیر پڑے ادفیا لکا حسرت ما دم تحیہ اپنے آنکھ کو مخاطب کر کے آدھے ہون جتنے تک زندہ ہیں افسوس دے ہاتھ ملیندہ رہے بہترین موقع مل رہا جنت جمائی سکتا ہاں جان دے ہیں نا فاطمہ دا بیٹا ہے جان دے ہیں نا جنت دا سردار ہے اس بندے کو یہ معرفت آئی لیکن موقع بنیا کھڑا ہے فیا لکا حسرت ما دم تحیہ جتنے تک تو زندہ ہے نا ہوں اپنے کف افسوس ملیندہ رہا سے اپنے دل کو آدھے تردد بین صدری و تراکی ہوں اپنے اس ہڈیاں دے درمیان دھڑک ودا تے پھڑک ودا وعدے نے حسین و ہین یطلب بذل نصرتی جس ویلے حسین تک وہ اپنی نصرت واسے سریدہ کھڑا ہاں وہ ویلے تو آیا نہیں ہے اللہ اہل زلال و نفاق کیونکہ معرفت رکھدا ہے یوں کہ گمراہ بندہ دے تے منافق بندہ دے خلاف حسین تک سریدہ رہے تو آیا نہیں ہوں تو آ کھڑے ولو انی اواسی ہے بنفسی کاش تو اپنے آپ کو حسین تو قربان کر چھڑیندہ لنلتا کرامتن یوم طلاقی تو قیامت علیہ دہاڑے دبے سے بہت وڈی عزت پا ویندا پتہ آنا شہادت مل ویندی تے کامیاب ہو ونجا بعد وچ اچاٹ تھی گئی اندے دل دے وچ کینہ جیاں پائے گی آئی بنی امیہ دے خلاف مختار دی فوج چاہ کے رل گئی مختار دی فوج دے آ کے تے ہر قاتل دے کول بدلہ گھنن دے وچ شریک رہ گئے جلے مختار دے نال گڑبڑ بنی سی بلا مصعب بن زبیر دے نال رل گئے بس مصعب بن زبیر دے چھوٹے بنا جعفر دے نال گڑبڑ تھی اے وقت بنی امیہ دے نال بنی مروان دے نال رل گئے بندہ انتہا دا گھٹیا انتہا دا کمینہ جلے مصعب بن زبیر دے نال جھگڑا تھیا سی نا جعفر دے نال یہی اپنا گروہ تیار کیتے جنگل وچ راندیاں رات کو مصعب بن زبیر دی فوج تے حملہ کریں انہوں کو لٹ گن بھج ویندن ود دل موقع مل دے پتہ نہیں اتنے حملے کیتے اس نے مصعب بن زبیر دی فوج تے کہ انہوں دی فوج کو واقعا نڈھال کر دیتا اس بندے نے بڑا جنگجو ہے بڑا اس معاملے دے وچ ٹائٹ ہے اتنے اس نے حملے کیتے ہیں کہ وہ آدھے صلح کر کے طریقے اس بندے کو کنٹرول کرو ایسا کو کھا گئے آخر تے ڈٹھا ہے میری زندگی گزر دی پئی چلو میں وقت وینا بنی مروان دے نال الحاق کرے نا تے صحیح کر کے انہاں کو پھینٹی لوے سوں جس ویلے کوفہ چھوڑ کے تے ویندا پیا ہے کو رستے تے جلے شام پہنچ گیا شام پہنچ کے خیال آیا ہے کہ میں مصعب بن زبیر کو گھٹ پھینٹی لائیے انہیں کو ڈھیر لاونی چاہیے آئی وقت واپس والا ہے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہ کینہ رکھتا ہے شام میں چولا واپس کوفہ والا ایک حملہ والا آگے کیتا سی اور بعد وقت چل لگے کیڑے حملے کیتے کیڑے بندے قتل کیتے سے لیکن کیڑی خاطر فیا لک حسرتن ما دمت حیا جتنی زندگی جیندا راسی حسرت کھاندا راسی کاش میں بطول دے پتر تے قربان تھی گیا ہوں آخر تے ہلاک تھی میں آخر تے مارا ویندے بنی مروان دی فوج تے مصعب بن زبیر تے حملہ کرندے مصعب بن زبیر کو قتل کر رہندے اور بنی مروان دی فوج تے قتل ہو ویندے اے انسان دا انجام ہے صلوات پڑھو بر محمد آل بیت اللہ
یہ واسطے میں جڑا اپنی گفتگو کا خلاصہ عرض کر دیں جڑے بعد حضرات آئے ہیں، فرصت تو فائدہ اٹھانا چاہیے، موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے بہت پیاری، اذن من فتح لہ باب رحمت، جس واسطے بھی کوئی بند دروازہ کھلے فلینتہز، فوراً کھٹکھٹاوے ہو، کوئی رحمت دا دروازہ جیڑے ٹائم کھلے دیر نہ کرے تو داخل تھی بنے، کیونکہ ممکن ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ، کیونکہ ان کو تو نہیں پتہ ہے دروازہ کیڑے ٹائم بند تھی ویسے، ایک رحمت دا دروازہ کھلے ہیں تو وہ فائدہ چاہو ان کے واسطے، بہترین فرصت ملی ہے انہیں تو فائدہ چاہو۔ کتنے ایسے افراد حالیں تک افسوس کریں دے بدل کہ سارے پیو نے ایک کیتا ہوئے آتے ایسا آج ہی نہیں ہوا، ہر بندے دی کہانی آج میرے پیو جڑے ہے نا وہ فلانی زمین دا سودا کر کے دو یا ایسا فلانا کام کیتا ہوئے آج آج سو کیوں ہوا، کاش کوئی بندہ موجود نہیں دنیا تے جڑا نہ آدھا ودا ہوئے۔ اور قیامت علیہ دہاڑے تا 28 بندے ہیں جڑے کاش کرے سن، اور سارا میرا موضوع نہیں ہے تو میں وہ پڑھا کہ قیامت علیہ دہاڑے 28 قسم دے لوگ ہو سن جڑے آسن کاش نہیں، وہ میرا موضوع نہیں، فرصت تا طلب نہیں، انہیں تو ہک نسارے نہ چلو، کوئی وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر قیامت علیہ سی کاش میں مٹی ہوں وہاں، قیامت علیہ کافر کیا سی کاش میں انسان ہی نہ ہوں وہاں، میں مٹی ہوں وہاں، آج حساب کتاب نہ تھی ویا، آج میں جہنم میں نہ سڑنا پو گیا۔ اور ایک تفسیر نے بیان کیتا ہے وعدن ان جملہ نہیں ہے بلکہ تفسیر ان ہے کہ کاش میں بو ترابی ہوں وہاں، کاش میں علی والا ہوں وہاں۔ قیامت علیہ ڈھیر سارے بندے حسرت خاصے نواسے کاش ایسا علی کو مان کے دو ہویا، وہ تو مان کے دے حسرت خاصے کاش میں پیغمبر دا رستہ اختیار کیتا ہو گیا، کاش فلانا میرا دوست نہ ہوئے ہاں میں گمراہ کر کے دس۔ کافی سارے بزرگان اتھا مان کے آکشن کاش میں تیرے نہ جاری نہ لائی ہوئے ہاں، میں تے کو پہچان دا نہ ہوا ہاں، میرے اپنے ذاتی بکھر دے الفاظ میری ینگ بھانج پوے آ کے جن سے میں ٹور کے تیرے کول پیا آندا ہوں۔ یہ بھی کچھ بزرگان دے قول نقل ہیں تاریخ آدھر، اور انہیں دنیا دے اپنے آخری لمحے بھی آکھا کاش میں اونٹ کی مینگنی ہوتا، بے شک سارے پیر تے سارے ولی آدھے پہن فزت ورب الکعبہ، اللہ دی رب اکبر دی قسم میں کامیاب ہو گیا، تے اے آدھے پہن کہ کاش میں گھا ہوا ساوا جیاں تے اٹھ میں کو چر چھوڑے نہ تے میں کو کھا کے ہضم کر کے تے مینگنیاں دی شکل کٹ چھوڑے نہ، اے بھی پیر ہے۔ لہذا کیڑا انسان کیڑے پیر کو منے فرصت ہاتھ نہیں جاؤنی چاہیے، اس واسطے جس ویلے بھی کوئی دروازہ رحمت کھلے فوراً وہ دروازہ کھڑکاؤ۔ اس واسطے اگر کوئی نیکی کرنے کا ارادہ رکھ دے، امیر المومنین علیہ السلام کی روایت ہے صلوات پڑھو مولا کی ذات ہوتے مولا فرمائندن کہ اگر کوئی بندہ کام یا کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے وہ چاہیے ہے کہ ترائیں انہیں صفتیں ہونی چاہیے، جلدی کرے، نہیں تو شیطان قبضہ کا، خاص طور پہ انفاق، کوئی صدقہ رضا بھی ہے روایت کے مطابق 40 شیطان انسان کی گٹی کو پکڑ کے اندر نہیں دے بنا۔ اگر کوئی امیر المومنین فرمائندے پن کوئی بھی نیکی دا کام، کوئی بھی نیکی دا دروازہ کھلا ہے تو اسا دیر نہ کرو، فوراً کام کرو، تے ترائیں خصوصیات انہیں ہونی چاہیے۔ پہلی انہاں کہ جڑا نیکی دا کام کرو جلدی کرو، پہلی خصوصیت جلدی، فوراً، دیر نہیں، اگر دیر کی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آوے بعد بندہ ہاتھ ملے نہ راسی۔ کتنے ایسے اصحاب ہیں جڑے آدھے ہیں نا امام حسین نہ شہادت واسطے ذرے تو سارے کو تھوڑی سی مس میں تھئی ہے اسا پہنچ بنی وہاں رہ گیا، واسطے سرعت جلدی، جتنا جلدی ہو سکتا بندہ کرے۔ نیکی دی وچ آدھن کیڑی دیر ہے، واقعاً سچ ہے، نیکی دیر کرنی چاہیے۔ جیڑا کام خاص طور پہ صدقہ خیرات جیڑا جلدی بندہ کرے، امیر المومنین فرمائندے ہیں وہ میٹھا بڑا ہوندا ہے، اوندا ثمر بڑا میٹھا ہوندا ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد وسلم۔ جلدی کرن دے نال شیرین تھی ویندا ہے، وہ کام میٹھا تھی ویندا ہے۔ ایک بندے کو امداد کرنی ہے، وہ بندہ رلا ہی کھڑا ہوئے بھئی آ تے وقت کل لاویں تے پرسوں چکر لاویں، وہ تلخ تھی ویندا ہے، اوندا جڑا ہے اوندا ذائقہ صحیح نہیں رہندا بعد وچ۔ وہ بندہ آدھا ہے دتا ہی تے ذلیل کر کے دیتا ہے، یہ کوئی دیونا ہے۔ تے اگر پہلے سٹے ہی اون دی حاجت پوری تھی ونجو بھوڑا خوش ہے، اوندا
زیادہ مزہ اور ذائقہ اور ٹیسٹ میٹھا تھی ویسی، شیرین تھی ویسی کہ یار کام کیتا سی بڑا سونا کر کے، ذلیل ہی نہیں سی کیتا، عزت بھی کیتی سی تو میرا کام بھی تھے. بس پہلی چیز جڑی وہ سر آتے. مولا فرمائندہ دوسرا اخفاء مخفی، جڑا کام بھی کرو نہیں کیتا وہ چھپاؤ، وہ ظاہر نہیں کرنا، ریاکاری نہ تھی ونے. امیر المومنین فرمائندہ تواڈے وچوں جڑا بندہ مخفی کام کریندا ہے اللہ تا جاندا کھڑا ہے نا، خدا کو تو پتہ ہے نا، خدا دی اکھی تو اوجھل تا نہیں ہے نا. جیڑا بندہ اللہ دی خاطر کوئی بھی نیک کام چھپ کے کرے اللہ کو آٹومیٹک ظاہر کر دیندا ہے، لکا نہیں رہندا کڈاں بھی. حضرت بی بی زہرا نے رات کو روٹیاں دیتی ہیں نا، ایک دیہڑے فقیر کو، یتیم کو، اسیر کو اللہ نے ایڈا ظاہر کیتا ہے قیامت تک قرآن دی آیتاں پڑھی دیا پئیاں. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا عصمت سیدہ سلام اللہ علیہا بلند الصلوات. دیکھو کیڑا پتہ ہے، کہیں کو کیڑا پتہ ہے کہ بی بی نے روٹیاں لیتی ہیں یا نہیں. بی بی نے تو اللہ دی خاطر رہتی ہے. حتیٰ کہ جو قرآن دی آیت ہے اس فقیر اسیر نے اور انہوں نے پلٹ کے بی بی کو آکھا ہے شکریہ تاری مہربانی. انہوں نے کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اسا تارے کو نہ کوئی جزا گھندے نہ شکریہ گھندے، اسا تا نطعم لوجہ اللہ، اسا تا اللہ دی خاطر دیتی ہیں. چونکہ اللہ دی خاطر دیتی ہوئی روٹیاں، رات دے پہرے دیتی ہوئی روٹیاں اللہ نے 18 آیتاں نازل کی ہیں جو قیامت تک پڑھیاں ویسے ہیں. اور بی بی دا اطعام ایک کام کیتا ہویا اللہ ظاہر کر چھوڑا ہے. چونکہ یہ گال ہے امیر المومنین علیہ السلام دی. میں تا یہ دعویٰ کر سکتا کہ کوئی بھی بندہ تجربہ کر کے نہیں، جیڑا بندہ لوک کے کام کرے ہو سکتا ہی نہیں اللہ وہ ظاہر نہ کرے، چھی سکتا ہی نہیں کہ ریاکاری کرنے دی لوڑ ہی کو نہیں، آپ ظاہر تھی آندا ہے. یہ واسطے مخفی کیتا کرو جڑا کام، پہلے سپیڈ تیز جلدی، دوسرا مخفی طور پہ. جڑا مخفی کریں دے خدا وہ آشکار کر رہا ہے. اور تیسرا ایک جیڑا بھی کام کرے جیڑا وڈا ہی کرے وہ چھوٹا سمجھے. یہ نہ ہو کہ میں تو آج پہاڑ پترا سکتا ہے. جتنا وڈا بھی کام کرے وہ چھوٹا سمجھے، جتنا ہی وڈا. ان کی مثال میں کہڑی دے لفظ مصائب دا ہے، لیکن میں آدھا ہاں کہ امام حسین دی قربانی تو ود کے کائنات کوئی قربانی ہے ہی کوئی نہ. کیڑی وڈی قربانی ہے، لیکن سکی بھیڑ ہاتھ تے لاش چاہی بیٹھی آدھی اللہ میں دائے میری چھوٹی جڑی قربانی قبول فرما. اللہم تقبل منا هذا قلیل من القربان. لیکن اللہ کہ تم چھوٹی سمجھ میں کو بڑا کر کے دکھائے سا. خدا دے سامنے جڑا بندہ اپنی شاہ کو چھوٹا سمجھے اللہ دے میں ہی کو بڑا کرے سا. اللہ نے حسین دی قربانی کو ایڈا بڑا کیتا ہے، ایڈا بڑا کیتا ہے. مسلمان تو مسلمان ہوں، کافر بھی امام حسین دی قربانی تسلیم کرے گا. کافر بھی آدھن ہاں ہاں اے محسن انسانیت ہے انسان، یہ سارے واسطے شہید ہوئے. اس واسطے جڑا ہے وہ انسان کو ترائے کام کرنا چاہیے عزیزان. تام انسان فائدہ چاہیے، فرصت فائدہ چاہن واسطے ترائے جلدیاں. ایک جلدی بیا چھوٹا سمجھنا تے مخفی. اگر یہ ترائے کام کرے سو تو وقت خدا مند مطالعے دے برکت پیسی. صلوات پڑھو بر محمد آل بیت. دوسرا کیڑا عامل ہے جس دے نال انسان محروم تھیندا ہے. یہ میں کافی ساری گال اسکپ کر چھوڑی جو کہ موضوع میں پتہ لگتا ہے بور تھی ہونا ہے. میں بھی اگاں ٹپدا پیا. کیڑی وہ جی شے ہے جس کی وجہ تو انسان محروم تھی ویندا ہے، نعمت رہ ویندی انسان کو کش نہ کش چلی ویندی ہاتھ چوں. وہ ہے ہرس. ہرس دے نال انسان ڈھیر ساریاں چیزاں کو محروم تھی ویندا ہے. چونکہ اگر شیعہ میانی دا مجمع نہ ہویا نا، یہ میں مثال نہ دیواں جڑی ہوں دینا پیا. چونکہ شیعہ میانی پڑھے لکھے لوگ ہوندے نہیں، مثال اتھا دیتی جا سکتی ہے، دیہاتاں وچ نہیں دیتی جا سکتی. سارے والدین حضرت آدم اور حضرت حوا سارے ماں باپ ہیں، جکھاں دے ماں باپ ہیں. انہوں نے اگر تھوڑا ایک ہرس نہ کیتا ہوندا نعوذ باللہ ترک اولا ہوئی انہوں نے کہو جنت نہ کھو دے گا. اگرچہ جنت وہ علی نہ ہی بھام باغ ہے جو بھی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گال خطرناک تو ہے، لیکن کیا کرو امام نے جو آکھی ہے
نہیں وہاں سے آ کے شیعہ میاں نہیں بندہ پڑھ سکتا، باہر نہیں پڑھ جا سکتا، نہ ہوں اٹھی کھڑے نہ کہ وہاں سے نبی تو قومت لائی. اور امام فرمائیں کہ اگر تھوڑے اتنا صبر اور تحمل کرے نہ چاہ تو مسئلہ حل تھی وجہ. لہذا سارے ابو البشر باپ اور ماں نے تھوڑا اتنا شارٹ کٹ مارا ہے. یہ ترجمہ ہی نہیں کر سکتا، ادھر کچھ زیادہ میں نہیں چھیڑ سکتا اس کو. جنت بھی گئی، تھلے زمین تے آ گئے، روزے رکھتے رہ گئے، بہت گری اوزاری کی، استغفار کیتا ہے. نہیں جی شاید تو چلی گئی، محروم ہو گئے ختم. ہوں کیا تو سامنے قرآن مجید کا واقعہ ہے. لہذا حریص بندہ الحریص و محروم روایت پہ کہتا ہے جڑا بندہ حریص حرص کرے دے وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے. لالچی بندے کی نہ کامیاب تھی بلا، حرصی بندہ بھی کوئی محروم تھی. حرص کا مانا ہوتا ہے نہ رجنا، ڈھڈ نے بھری جنا، یہ بھی دیو تے یہ بھی دیو تے وہ بندہ محروم تھی. تھوڑے تے کنات کرنے والا بندہ ہمیشہ رجا رہتا ہے، جب تھوڑے کو آتے بہت ہے مکتا ہی نہیں ہے. ویسے قناعت تو جڑی قناعت ہے وہ نہ ختم ہونے والی دولت ہے. بندے کو پتہ ہوئے کہ میں تو بہت نہیں مکتا یار. اس واسطے جڑا حرص کریں دے وہ کافی ساری چیزاں تو بندہ محروم تھی. میں سلوات پر محمد اہل بیت محمد. ایک روایت ہے ان کا خلاصہ عرض کر کے تو رضامہ تمام کرنا ٹائم دکھا نہ تھی کہ آدھن ساریاں برائیاں دی جڑ ترے چیزیں ہیں. نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حرص، نمبر 3 حسد. اور دنیا کے سب تو پہلے یہ 3 گناہ ہیں. پہلا تکبر تھی ہے. تکبر شیطان کہتے ہیں، امام فرمائیں 6000 سال عبادت ضائع تھی گئی، معلوم کیا گیا. شیطان نے 6000 سال عبادت کی تھی، نجل بلاغہ سے لکھا ہوا ہے. بلکہ ایک عالم دین پہ آتے ہیں 2000 سال تک سجدہ کیتا ہے. لیکن تکبر کیتا، تکبر کرن دے نال ہر شاید محروم کیا گیا. نہ عبادت کم میں آئی سی تو نہ کشبئی کم میں آئی سی. تکبر نہ کریں تو تکبر عزازیل را خار کر بے زندان لعنت گرفتار کر. فارسی دا شاعر آتا ہے تکبر نے عزازیل کو ذلیل کر چھوڑا ہے اور ساری زندگی واسطے لعنت دے پنجرے سے گرفتار کر چھوڑا ہے. ساری زندگی لعنت بستی راسی. بس پہلا تکبر ہے جس کی وجہ تو 6000 سال دی عبادت ضائع تھی. دوسرا ہر سے جس کی وجہ تو جنت ضائع تھی گئی ہے. اور تیسرا حسد ہے. قابیل نے حسد کیتے ہیں حابیل دینا. سکے برا انہوں ہے واقعہ سنو ہے تو رسالہ میں اشارے کر رہے ہیں. اور یہ سارے پڑھے لکھے حضرات آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے تو غلط قسم دیاں روایتاں تے غلط قسم دیاں خبراں تے غلط قسم دیاں تفسیراں نیٹ دے آوے نہیں تے بندہ کو فارورڈ بھی کیتی رہندے تے ہوندیاں غلط ہیں کہ حضرت آدم دے جو بیٹا دی لڑائی ہے وہ کہیں عشق مشوقی دی لڑائی نہ ہی. میں جملہ جان کے عرض کر رہا سارے جڑے شیعہ نوجوان بیٹھے ہو اپنی معرفت کو بدھاؤ، انبیاء دی توہین والے جملے نیٹ تے بدے ہونے وہ آدھن صحیح. مسئلہ یہ ہاں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جڑے بچے پیدا تھیندے ہیں نا انہوں دی ترتیب یہ طریقے آئی کہ 2 بچے فجر پیدا تھیندے ہیں، 2 بچے شام کو پیدا تھیندے ہیں. فجر بھی دھی تے پوتر تے شام کو بھی دھی تے پوتر. وقت جڑی فجر تے والی دھی ہوندی ہے وہ شام والے پوتر دے نال شادی تھی ویندی ہے تے فجر والے پوتر دی شام والے دھی دے نال اسی طریقے نال. تو ایویں اگاں چلیے نسل. بابا یہ سارے فقہ جعفریہ دا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم انہاں دا ہوشی سادہ نہیں. پہلی گال تو یہ کہ خداوند متعال نے میں کیتا کرنا ہے کہ فجر بھی بیٹے جمیں تے شام بھی بیٹے جمیں. خداوند متعال نے قانون کلی بنائے آدم تو گن کے ہی ٹائم تک چلسی. وہ کتھائیں خداوند متعال نے بغیر باپ دے پیدا کیتا ہے. وہ اللہ اپنی قدرت دکھاؤن واسطے کیتا ہے کہ میں بغیر باپ دے بغیر ماں باپ دے بھی پیدا کر سکنا. لیکن کتھاں کیتا ہے خداوند متعال کوئی ہو جیاں کوئی مثال ہوئے کہ 2 بال فجر پیدا تھائے ہوئے تے 2 شام کو. اچھا بلا اللہ نے جلے قانون بنا دیتے تے بنیاد ہی انسانیت دی زنا تے ہوئے بھیڑ بیرا دی نکاح تے ہوئے. انہاں مطلب ہے سارے اپنی پوزیشن واضح کرو. ایسا کون ہے اپنے گاٹے دے وچ اپنا بندہ پٹھی ستھن پاوے کہ ایسا فلانے ڈھنگانے ہیں. نہیں بھائی اس کے سامنے نہیں ہے. اچھا وقت جلے شادی دا چکر ہی نہیں ہے وہ آدھے صحیح فلاں نعوذ باللہ میں الفاظ کی میں دوراواں جڑی تہمت لائی گئی سارے انبیاء دے ہوتے. لیکن نکے بال سمجھاونا ضروری ہے. وہ آدھے تھی میں بھیڑ نے شادی نہیں کریں دا
وہ میری بہن کے نال شادی کرے تو کرے، میں نہیں کرے گا، کوڑی ہے جی، وہ فلانی سونی ہے جی، ان کو سونی دیتی نے، وہاں کہتے ہیں کیوں سونی دیتے نے، میں تو تک مریسا ہوں کہ جو مار ہوا تو قتل کر دیتا ہے، بس یہ سارا عشق مشوقی کا چکر ہے، سونی کوڑی کا چکر ہے، اور نہ بھائی سونی کوڑی کا چکر نہ۔ حضرت آدم تو بعد بننا نبی جانشین، جانشین دا رول ہے، آدم تو گھن کے ای ٹائم تک رول ہے وراثت دا ہے، جانشینی دا۔ بھائی یتخاصم دا لفظ استعمال تھیے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہو، قرآن مجید فعل مضارع یتخاصم دا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ جھگڑا۔ میں جملہ عرض کر دے ماں کہ آسمان دے ہوتے جلے ولایت علی پیش تھی گئی، اون والے فرشتے آپا تے لڑ پایا، وہ اجن تک جھگڑا جاری ہے کہ علی اللہ دا ولی ہے یا نہیں۔ کچھ بندے حال ہی آدھن کہ نہیں علی اللہ دا ولی کوئی نہیں، دورے راسی جھگڑا، لہٰذا وہ میں لیوں جھگڑا ہے کہ وہ آدھن میرے وارث کون ہے، خدا مند متعال کو پوچھا کہ وارث آدم کون ہے، حضرت آدم کو اللہ نے آکھے قربانی پیش کریں، میں یعنی قربان پیش قبول کرے سا وہ اسی طرح وارث، یعنی اصل وارث بناونا اللہ دا کام ہے، نبی بناونا اللہ دا کام ہے، جانشین معین کرنا ہے ہی اللہ دا کام۔ حضرت آدم نے آکھا ہاں بھائی آؤ مجھے میدان دے وچ، قرآن مجید آیتہ نہیں ہے، تو یاد کر تو آدم دے دو بیٹا دے دسنا انہاں کو، ونبا آدم دسنا انہاں کو اذ قرب قربانا، اس میں لوہاں نے قربانی کی تھی فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، ایک دی بال دی قربانی قبول ہو گئی بیدی نہ ہوئی، وہاں کہ تیری قبول کیوں ہوئی ہے تمہاری کیوں نہیں ہوئی، وہاں کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین دی قربانیاں قبول کریں دے، فاسق و فاجر دی قربانی کی قبول ہوتی ہے، وَإِنِّي لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تو ضرور مار دے سا، وہاں کہ مار، لَتَبُوَّ اسْمِي وَاسْمِكَ، دل تمہیں کو قتل کرے سے میرا گناہ تیری کر دیتے ہو سی، تو اپنا گناہ تیری کر دیتے ہو سی، میں کیا کروں۔ اور قابیل نے حضرت حابیل کو مار گتا ہے، کس بات سے حسد کہ عید کی عمر قربانی کیوں قبول تھی گئی تو میری کیوں نہیں تھی، چونکہ وہ اپنی کنک پیش کی تھی، حضرت حابیل نے اپنے بہت بڑا قیمتی ترین دمبا پیش کیتا ہے۔ میں جہاں تاریخ پڑھے خدا گواہے جل حضرت حابیل دمبا تولن واسے گئے نا، کئی ہزار بکریاں ہیں حضرت حابیل دیاں، کئی ہزار بکریاں جو کتنے دفعہ چھانٹی کر کے چن گنا دا وقت میں آدھا میں اللہ تیرے سامنے ان جانوراں دی اوقات کیا ہے، میں تیرے سامنے کیڑا جانور پیش کرنا، میں اگر یہ ساریاں بکریاں ہی کو چھوڑا نا تائیں تیری شان دے مطابق نہیں ہے۔ اور جب تک یہ جوڑا بندہ قابل ہے، ایک کنک چاہ گنا پہلے چنگی ستھری جائیں ماتا کس نہیں ہے تو کھاون جو گی ہے، میں ایک ہی میں دے دے ماں وقت کو بدلا گنا ہے، ادھی ہوں جی دوجی گلا گنا ہے، ادھی چنگی وقت نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، خالص خراب گھنا جڑی بالکل ردی قسم دی کنک چاہ کے گھنا ہے۔ اللہ نیت جان نہیں واسے اللہ دے لئی ینال اللہ لحمھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ دے میرے کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، تمہاری نیت ہے تمہارا تقوی ہے جڑا میں قبول کرے۔ ایوان سے کوئی حسد کیتا ہے سی، حسد نال سکے بھرا کو قتل کر بیٹھے، جلے سکا بھرا مار بیٹھے، ہن پچھتاندہ بیٹھے کو کراں کنتے کھو دیتا سنا، ہر شے کھو دیتی تھی، جنت گئی، باپ گیا، ماں گئی، بھرا گیا، محروم ہو گئے نا، ہر شے تو محروم ہو گئی۔ حسد کرن نال بہت ساری محرومی آنی ہیں، ہن چاہ کے اپنے بھرا دی لاش کو کتنے میل لمبے لمبے قدم چاہتے ہیں، وہ قد بڑے بڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے میل چلتا رہ گیا اپنے بھرا دی میت چاہ کے، بتا دے میں کہتا بدبخت ہاں، میرے کو پتہ نہیں لگتا میں میت کو کرنا کھلے۔ اللہ نے بعثہ اللہ غرابان، اللہ نے کوے کو بھیجا، دو کوے آپا تے لڑے نہیں کہ نبے کو مارے، بس ایک جڑا مر گئی ہے دوسرا زندہ ہے، اس نے چونج نال ایک ٹویا جا کھٹا ہے، اس مردہ کوے کو بھی سٹا سو تو پورا سے اللہ نے سارا واقعہ اس کافر کو سکھائے کہ این کرنا ہے۔ بعد جاتے کتنا میں بدبخت ہوں، میں کو تو یہ نہیں پتہ لگتا، میرے کو تو یہ جانور بھی چنگا ہے، دیکھو اس اتنا تا علم ہے، میں کو علم پڑی، لہذا بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کل بھی تھوڑی عرض کرے سا، یہ موضوع میں کو لگتا ہے دلچسپی ہے تے چنگا ہے، اور فرصت نہ ساڑی کرو، حسد ہرس نہیں چنگی شاہ عزیزہ، ہرس بیڑی چاہے، خداوند متعال نے جو بھی عطا کیتا ہے، میں کئی خاندان اجڑ دے رٹھن ہرس دی وجہ تو، ہیرس دی وجہ تو حسد تھیندے، میرا فلانا بھرا وہ زیادہ کما کے کھینا دے، اندر کول گاڑی ہے، اندر کول کوٹھی ہے، اندر پوتر دی نوکری لگ گئی ہے، درخواست دے کے اندر پوتر دی نوکری خراب کرا چھوڑنی ہے، کیوں ایک گھر کو میں نے پہن
وہی گڈی تے کیس کرا کے نپوا گھننا ہے، بینک بیلنس چوری کروا گھننی ہے، کیوں اگاں کو نکلتا پہ آدھن شریک سکے پیو دا پوتر ہوتا ہے. ڈھیر ساریاں خرابیاں آئیں واسطے آنیاں پہ کہ انہیں چیزوں کا پتہ ہی کون سا، کوئی دراک ہی کون نہیں سکا، آخرت ایمان ہی کون نہیں، پروردگار کو اصل من ہی کون نہیں، اصل اللہ تے بھروسہ ہی نہیں کیتا. یہاں سے وہ بندہ کھو رہے ہیں ڈھیر ساری چیز آگوں ہی آنی پہ انشاءاللہ. میں نے تاریخی مثال پیش کرے سا دورے سامنے کہ یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں سارے واسطے اور کیوں انسان ترقی دی راہ رکاوٹ بن گئی ہیں چیزاں. لہٰذا میرے زیادہ تر مخاطب نوجوان ہوں نہیں واسطے جڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہو معذرت مت وہ محسوس کریں کہ ایسا ترے مخاطب بھی کوئی نہیں. میں زیادہ توجہ انہاں کو نہیں وہنا جنہیں حال زندگی گزارنی ہے، ایسا تو گزاری بیٹھے ہیں، ایسا ہن کے ہاں حرص کرنا ہے. ویسے میں کہاوت مشہور ہے آدھن جڑا بندہ دو بندے زیادہ حریص تھی ویندن. ایک بندہ او جلے بندہ مردہ پیا ہوئے نیڑے ہوئے موت تے وہ زیادہ حریص تھی ویندا ہے، تے جڑا بندہ اوترا ہوئے جدی اولاد نہ ہوئے وہ بھی زیادہ حریص تھی ویندا ہے. آدھ ہیں کہاوت میں کو نہیں پتہ ہے، آدھ ہیں. ہارون رشید نے اپنے مملکت دے وچ کہ بندے کو آکھا یار کوئی ہو جہاں بندہ گول گنا ہو جڑا رسول کو دیکھ چکا ہوئے، رسول دی محفل بیٹھ چکا ہوئے، کوئی صحابی رسول گول گنا ہو. ہارون دا دور کو بعد ہے گلیندے رہ کے بغداد دے کہیں دیہات دے وچ ایک بندہ جنی عمر کئی سو سال ہے وہ گھن ہے. وہ آخر این پیغمبر کو ڈٹھا ہوئے، این پیغمبر دے کوئی حدیثاں سنی ہوئی، وہ چاہ کے گھنن ٹور نہیں سکتا. جب پیغمبر وہ پیش کیتا نے ہارون کو، ہارون نے آکھا ہے کہ تین جو پیغمبر کو ڈٹھا ہے تو پیغمبر دی گال نہیں سنی نہیں، کوئی پیغمبر دی گال سا کو سنا جڑی تین آپ سنی ہوئے کرنا نہ. انہیں یہ حدیث سنائی ہے، انہاں کے پیغمبر فرمایا ہے کہ جڑا بندہ موت ڈھک قریب تھیندا ویندا رہندا ہے وہ حریص تھیندا ویندا رہندا ہے. یہ بڈھڑے حدیث کیڑی سنائی ہے؟ وہاں کے پیغمبر فرمائے جڑا بندہ بڈھڑا تھیندا ویندا رہندا ہے نا وہ ڈھیر حریص تھیندا ویندا رہندا ہے. اچھا بڑی سونی گال کیتی، چنگی گال کیتی. ہارون نے ایک سونے دے سکاں دی تھیلی دتی، ایک گھن وائن ایک ڈیری تے نے ایک بلا وہ چار بندے چاہ کے تے باہر گئے جلے دربار تو باہر نکلا نے چیخن لگے روہن لگے. وہ کیوں روندا ہے؟ وہ میں واپس گئے مانے وہ کیڑی شے میں واپس گئے، وہ بس میں واپس گئے مانے رونا ایدا پٹنا اخیر تے مجبور تھی گئے واپس گئے. گیا ہارون کو آکھنے بلا وہ بندہ ملنا چاہتا ہوں، میں کہا چلو گھن نہ ہوں. محفل رک گئی ہے، بندہ اندر تھے، وہاں کسی میں پوچھنا ہے ہاں بندہ بڈھڑا بالکل مرن والا ہے، تو پتہ کئی سو سال کی عمر ہو چکی ہے. حدیث کیا سنائی سی جڑا بندہ بڈھڑا تھی حریص تھی نہ ود میں دی ہرس ہوندا. آدھے رسو امیر المومنین نے جڑی میں کو تھیلی پیسہ دے دتی وے یہ میں کو ای مہینہ دتی وے ہر مہینے دے سو اگاں تے دے سو جو یہ آخری ہے. اس ویلے ہارون نے لوگوں کو دسا کہ اس حدیث واقعاً پیغمبر دی ہے، اس کی دلیل یہ خود ہے. اگر یہ پیغمبر دی حدیث نہ ہوئے نا یہ لالچ نہ کرے انسان کے تک کھا سکتا ہے، کتنا کھا سکتا ہے، کتنا حرص انسان کرے. آج 3 محرم ہے اور 3 محرم مخصوص ہوتا ہے بنت پیغمبر نال. مسائب بار بار پڑھا میں ہے لیکن کوئی اتنا درد بھرا مسائب ہے نا ہمیں لازے پڑھو تائیں درد نہیں مکتا. کوئی ایڈی دکھی ہے نا زہرا 18 سال دی بڈھڑی، پتہ نہیں یہ ہو جائے دکھ انسان تے عمل میں نہیں پتہ. ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہو کوئی یہ ہو جائے کوئی دکھ دنیا دے ہن جڑا بندہ جلدی بڈھڑا تھی ویندا ہو سی سب نہیں پتہ وہ کس قسم کے دکھ ہونے، لیکن اتنا سا کوئی یقین ہے زہرا تے کوئی یہ ہو جائے دکھ ہے جو زہرا 18 سال دی بڈھڑی تھی. روایت دے جملے معصبت الراس آخر تے بی بی دی حالت یہ ہو گئی آئی ہر ویلے موت دی پٹی سر تے بدھرا وینا باقیت العین ہر ویلے اکھی جو ہنجو لڑدیاں نہ وینا نحیلت الجسم تے اتنی کمزور ہو گئی ہے زہرا جو سہارے تو بغیر اٹھ نہیں سکتی. وقائلتن اللہم عجل وفاتی ہر ویلے بی بی گال آدھی راویا میرا اللہ زہرا رکھا رکھا کرے. اور ایک جملہ بئی حدیث ملتا ہے ہندے وچ نہیں ہے انہیں لکھا ہوا ہے کانت محمرت العین بی بی دی ایک اکھ سرخ ہو گئی ہے.
پوچھنے والا پوچھے کہ بی بی دی آنکھ کیوں سرخ ہو گئی؟ اگر روندے ہیں تو ڈونی اکھیں سرخ ہونی چاہیے. یہ جو روندی ہے یہ ایک آنکھ کیوں سرخ تھی گئی آئی؟ علماء فرمائیں نے یہ آنکھ اون تماچے دا نتیجہ ہے جڑا بندے نے مارا. کجا زہرا اور کجا تماچے. خدا گواہ جملہ اسا اتنے پڑھ چھڑے ہیں تے پتہ نہیں اسا ہضم کر چھڑے ہیں یہ کوئی جملہ ہے. خدا گواہ ہے اگر امام زمان موجود ہوئے تھا اگر ساری محفل وچ موجود ہوئے تو میں یہ جملہ آکھ دے میں آکھا زہرا کو فلانے کمینے نے تماچا مارائی حضرت امام زمان دی حالت کیا ہو گئی سی. میں کو یقین ہے مولا دے چیخاں بلند ہو سکتا تھا ہائیو میری ڈاڈی. یہاں سے روایت جو ملتے مولا اپنی زمین دے ہوتے مکہ مار کے آدھن میں اللہ میرے ظہور تاجیل کر میں اپنے ڈاڈی دا انتقام گھنا میرے دیکھا دا صحیح میری ڈاڈی کو مارا کیویں ہلے میں ہوں دا مہدی پتر بھی جیندہ ہوں تے ہوں دے قاتلہ کو انتقام ہی نہ گھن سکا. کیڑا مجبور ہے مولا ایمان سے پتہ نہیں کیڑے غم کو مد نظر رکھ کے مولا صبح اور شام رونن. امام حسین کو غم کو سامنے رکھ دین جا بی بی زہرا دے غم کو سامنے رکھ دین. میں کو نہیں پتہ لیکن میں کو اتنا پتہ ہے کوئی ایک غم ہوئے تو مہدی دا. خدا گواہ ہے زہرا میں سویرے بھی عرض کیتا ہے میں پر مجلس دے وچ ہن سن گنو جڑے نویں حضرات آئے بیٹھے پرانا کو معذرت کیونکہ حدیث وہی ہے جڑی مصائب دی بدل تو نہیں مہندی. میں کئی دفعہ جملہ عرض کیتا ہے اسے محفل دے وچ اگر کوئی مقدس شخصیت اندر آ ونجے تو سارے بندے انہاں استقبال کرے سوں. اگر وہ شخصیت باہر چلے ونجن وقت واپس آمن کچھ بندے اٹھی سن کچھ نہ اٹھی سن تیسری مرتبہ جلے وقت واپس چلے ونجن تے آمن کافی سارے بندے نہ اٹھی سن وقت چوتھی مرتبہ آمن کوئی نہ اٹھی سی اسنے تے آون ونجن لئی کھڑے. لیکن سنی کتاب دے حدیث لکھی ہوئی ہے شیعت لکھی ہوئی ہے کل ما جس ویلے بھی زہرا آویا. خدا گواہ جتنی مرتبہ بھی زہرا پیغمبر کو لا گیا فقامت الیہ پیغمبر اپنی ذات کھڑے نہیں تھی دے بلکہ دوڑ کے زہرا کو پہنچ دے. میرے اپنے جملے نہیں ہیں ڈاکٹر رفیع انہوں نے جملے نہ فرمائیں کہ وقت جلے ویندے آنا تو رکوع دی شکل جھک کے زہرا دا ہاتھ پکڑے نے آن وقت رکوع دی شکل جھک کے زہرا دے ہاتھاں دا بوسا رہے نے آن وقت زہرا کو اپنی اگو ٹور کے گھنا دیں مصطفیٰ پچھو ٹور کے آن دیں. پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو کچھ گالی روایت ہوندیاں نہیں لیکن واضح وہ ہوندیاں. صبح میں عرض کیتا ہے جس ویلے پیغمبر گھن کے آن نا لفظ لکھا ہوئے فَأَجْلِسَهَا مَجْلِسِ پیغمبر زہرا کو اپنی مسئلہ تے بلے نظر توجہ کرو. میں کرسی تے بیٹھا اگر کوئی بندہ معتبر آ ونجے تو میں اگر اپنی کرسی او کو دے دے وہاں میری دو حالتا ہو سے یا تو میں باسا یا تو میں کھڑا رہا سا. پیغمبر بھی جو اپنی مجلس اپنی مسند ہوتے زہرا کو بلے دین زہرا دے آمن تو بعد پیغمبر دی دو حالتا ہونی ہو سے یا تو باندھے کوئی نہ ہو سن کھڑے رہن دے ہو سن. میں قربان ونجا زہرا تیری عظمت تو بیٹھی ہیں پیغمبر کھڑے تو وقت جا باندھے ہو سن اگر باندھے ہو سن تو وقت کی میں باندھے ہو سن عقل آ دیئے کہ انج باندھے ہو سن کہ اپنے مجمع والے پاسے کانڈ کار باندھے ہو سن زہرا والے پاسے منہ کار باندھے ہو سن. عقل آ دیئے انسانی روایت نہیں ہے. اور میں یہ بھی نال سنا ایک عالم دین کروں کہ اپنے دھی دے چہرے تو دیکھ کے آدھن آئے میری بیٹھی میرے لفظ جگر تو سا جو آئے ہوئے کیوں آئے ہوئے اپنا مقصد بیان فرماؤ. کہیں میرے کوئی کام ہوئے کہ میرے آدھن آقا تو ملن واسطے آئے ہیں کہ میرے آدھن میں فلانا کام گھن کے آیا. خدا گواہ ہے جتنے تک زہرا بلیندن پیغمبر چپ کر کے سن دیں جس ویلے زہرا چپ کریں دن پیغمبر مختصر بلیندن میں قربان وجہ زہرا چپ کر کے کھڑی رہ گئی ہے اور پتہ نہیں کتنی دیر کھڑی رہ گئی ہے. میں کو یاد ہے اسی جہات میں مجلس پڑھتا بھی آمی قبلہ سروی صاحب ہم بھی تشریف فرمائے انہوں نے آکھا اتنی دیر کھڑی رہی ہے جو بی بی دے پیر سوج گیا. اور میں قربان ونجا کاش آج منبر دوتے باہمن والا رسول ہونا اور زہرا کو روون والا شیعہ. میں تمہارے صاحب نے جملہ پڑھتا پیا کاش آج منبر دے باہمن والا رسول ہویا اور منبر تے آون والی زہرا ہویا. خدا گواہ پتہ لگیا جگہ پیغمبر استقبال کیویں کریں دے. میں کو نہیں پتہ کتنی دیر لگی
لوگ آدھے 9 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں کو نہیں پتہ سری صاحب قبلہ دے بقول پیر سوج گئے ہیں اتھاں بی بی زہرا نے چیخ ماری ہے لفظ مل دے فصاحت ایک چیخ نکل گئی ہے میں اکثر بی بی حالے تا تسا ہوں دربار آئے ہو تو یہ چیخاں نکل گئی ہیں تھوڑی دیر تو بعد تو یہ پسلیاں ٹوٹ وجڑی ہے تھوڑی دیر تو بعد تک وہ تماچے لگنے کیوں چیخ رہے ہو ہر تھوڑی دیر تو بعد تمہارے حسن حسین واسطے مختلف فیصلے ہونے کس واسطے چیخ رہے ہو عزادارو دربار جو خالی بلی ایک روایت میں پڑھی وہ اس روایت کے مطابق میں مجلس پڑھتا بھی ہوں کہ ایک بندے نے بحث کی تھی ہے بی بی نے بحث کی تھی ہے ہر گیا نوشتہ لکھ دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو حق دوتے ہیں گنوا بی بی نے چادر دے پلو دے نال اپنا وہ نوشتہ بدھے بن کے تے نال حضرت امام حسن مجتبہ کو لا کے گھر والے پاسے آندے پے ہیں رستے دوتے ایک بیا مل گئے اس پوچھا کتھاں گیا ہوئے انہاں کے دربار چونکہ سچی ہے زہرا جھوٹ تو بولیندی نہیں کتھاں گیا ہوئے دربار کیوں گیا ہوئے حق گنا ملے جی مل گئے کتھاں نہیں دیندی ڈیونا پوسی نہیں دیندی اتھائیں کوچے دے وچ آپس دے وچ تکرار تھئی ہے اس نے پچھا ہٹ کے زہرا دے شکا وچ لت ماری ہے امام ایرانی دے جملے پڑھیں جڑی روایت انہاں پڑھی ہے ازادر باندھی باندھی دیوار دا سہارا کر کے زہرا زمین تے بہ گئی اس کمینے نے جا کے اس تحریر کھول کے اسے ٹکڑے کر کے اسے تھوک سٹ کے زہرا دے منہ تے مار دیتی ہے اگر تیری تحریرہ نہ چل سین ازادر یہ سارا منظر امام حسن مجتبہ اپنے اکھی دے نال لے دے کھڑیا امام سے ابن عباس پوچھتا ہے حسن مجتبہ اس روایت کے مطابق بھئی کل سویرے میری پڑھی ہے وہی روایت ہا آدن تو ہر کوچے چ بہنا ہے تو مدینے دی ہر گلی چ بہنا ہے لیکن این کوچے چ کیوں نہیں بہندا اس واسطے امام حسن مجتبہ رو کے آدن میں کی میں این گلی چ بننا یہ جھات آئی میری ماں زہرا جھڑی پئی آئی کیڑا مسائب پڑھا میں زہرا دا تے کیڑا دکھ پڑھا حضرت یہ دکھ کافی ہے کہ اپنا شوہر ہے علی دیاں بہادر ہے جس ویلے غسل دے من لگا علی دیاں چیخاں نکل گئی ہیں اچھا روندا ہے اپنے ابن عباس پوچھدا ہے اے علی تو تا بہادر جوان ہے این تا نہیں روندا تو کیوں روندا ہے ادن میں نہ رواں تا کون روے ادن کیا ہویا ادن میرے کو 75 دیہاڑے لکائندی رہ گئی اپنے دکھ آپ نے بہندی رہی ہے میں کو نسی رسایا جو میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں میں کو نسی رسایا جو میری آنکھ لال ہو گئی ہے میں کو نسی رسایا جو رات کو میں کو نیندر نہیں آندی میں کو نسی رسایا میرا بستر میری دھیاں بڑے نہیں ہیں عزادارو امام فرماندے ہیں کہ تھوڑی دیر تو بعد ہی میں زہرا ہی میری تھی آئی اندیاں تا پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اندیاں تا آنکھ لال ہو گئی ہے اندے رخسار تے تماچا دے نشان لگے ہوئے ہیں اجرکم اللہ عزادار ہو گئے غسل ہو گئے کفن زہرا دا ویڑا ہے امیر المومنین سیراندو والے پاس ہوا کھڑے نادن حلمو تزودو ونمکم یا اہل بیت نبوہ انہوں زہرا دے کفن دے بند کھلن دو ہاتھ باہر نکلن آؤ میرا کربلا دا غریب بچڑا آؤ میرا کربلا دا پیاسا بچڑا حضرت امام حسین بھی منہ تے ون جھڑن حسن بھی منہ تے ون جھڑن زہرا نے اپنے دعا پترہ کو اپنے ہاں دے نال بسیط گتا ہے اتنے تک فرشتہ نازل ہے یا علی رب الارباب پی آد ہے اپنے پترہ کو زہرا دی میت کو جدا کر میرے فرشتے پریشان ہیں عزادارو یہ شاید آکھا ہوئے امیر المومنین جبرائیل تو حسن دا موڑھا نب میں حسین کو چہندہ انہا کو ماں تو جدا کروں عزادارو کدھوں حضرت امیر المومنین حسن کو چم دن کدھوں حسین کو چم دن صبر کرو میرے بچڑے تاری ماں ٹر گئی ہے میں تو آپ کو جملہ آکساں میں ایسا امیر المومنین تیرے بچڑا دی ڈاڑھی اچھی قسمت ہے بیڑا زہرا دا ہے میت زہرا دی ہے رون والے زہرا دے پترے تے اٹھاون والا تو سکا کیوں ہے کاش آرجی دی دھی رو نہیں چپ کر ازادری میں سے رو رو کے آدھی آئی بابا بھی میڈا ماریا گئے تماچے بھی میں پیسے لے دیا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایما قلب ینقلبون بار الہ بحق محمد آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما میں اللہ بحق محمد آل بیت محمد جتنے مومنین مومنات حاضر ہیں سب کی توفیقات اضافہ فرما مرحوم مولانا زوجہ مرحومہ دلشاد علی شریکی مرحوم مولانا زوجہ مرحومہ ملک دلاور حسین خاکی مرحوم ملک لیاقت حسین خاکی مرحوم حاجی غلام عباس خاکوانی مرحوم پاک پروردگار انہیں تمام دل لواحقین اور حاضرین دل لواحقین
بالخصوص جنہاں دا کوئی فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں، سب دی بخشش و مغفرت فرما میرا اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ سے قبول و منظور فرما میرا اللہ بحق محمد آل بیت محمد اس مجلس عذاب کو قبول و منظور فرما میرا اللہ جتنے مومنین جہاں جہاں آزاداری کر رہے ہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پاک پروردگارا سارے بچیاں کو اپنی تعلیمی مشن ہر مشن کامیابی عطا فرما میرا اللہ جنہاں دی اولاد کو جھولیاں آباد فرما میرا اللہ جنہاں کو اولاد دیتی نیک اور صالح بنا جتنے مریضان جہاں میں صحت نصیب فرما بالخصوص میرا اللہ جنہاں دے واسطے التماع سے دعا کی گئی انہوں کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرما میرا اللہ بحق محمد آل بیت محمد حاجی خضر عباس صدیقی اعجاز حسین صدیقی اور ارشاد حسین دی بیوی اور محمد حسین دی بیوی انہوں کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرما پاک پروردگار بحق محمد آل بیت محمد تمام دعائیں مستجاب فرما سر خلوص ورا سلام کلیل جہاں پرسا مولا راکا حضرت صاحب الاسر زمان خدمت ارسال فرما میرا اللہ انہوں نے ظہور تاجیل فرما انہوں دے محابینہ سر امور دی اصلاح فرما انہوں دے ہاتھوں ظالم لکل کما فرما انہوں دے ہاتھوں ظلومین جہاں دی مدد نصرت فرما میرا اللہ جڑے جڑے مومن سر ذمہ دعا لائی ہوئی ہے امام زمان دے محابینہ ساری دعائیں سجا فرما انہوں دے ادنا جے خدمت گزارن سر شمار فرما انہوں دے قدمت بھی شہادت عظیم درجہ نصیب فرما ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد مرحومين وصفاتها